اور ان کو بڑا شوق ہے ماشاءاللہ جناب دین پر بات کرنے کا۔ حالانکہ اللہ کرے کاش کہ یہ دین پڑھ بھی لیں، اور انہوں نے بہت عجیب و غریب، پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ بڑے درد دل سے بات کرتے ہیں اور بہت شوق رکھتے ہیں اسلام کا، اس لیے جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے دل کے اندر علماء کا، دینداروں کا، اہل مدارس کا بغض ہے، جس کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں اور آئے روز عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا ہی چند چڑھایا ہے، اور وہ یہ کہ ایمان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں بتائی گئی ہے۔ سوال ان سے یہ کیا گیا تھا، وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ ہمیں ویسا یقین، ہمارا ایمان ویسا کیوں نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا؟ تو ان کو چاہیے تھا یہ قرآن کے حوالہ دیتے، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، کتاب الایمان تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، کوئی حوالہ دے دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ نشانی بیان کی، یہ بتائی، ایمان کے ارکان بتاتے، ایمان کی شرائط بتاتے، ایمان کی کیفیات بتاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا جناب، انہوں نے وہ کرنے کے بجائے انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہاں یہ جواب مجھے سائیکالوجی کی کتاب میں ملا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنا جو پیشوا اور ماوا ہے، اور جس کے بارے میں یہی کہتے ہیں جناب لوگوں کے اندر ایک خدا چھپا ہوا ہے، ہر کسی نے اپنا ایک خدا بنایا ہے، لیکن ساحل ندیم صاحب آپ نے بھی اپنا ایک خدا بنایا ہے، اور وہ سائیکالوجی کو، ایک سبجیکٹ کو بنایا ہوا ہے، قرآن اور سنت کو نہیں بنایا۔ اگر قرآن و سنت ہوتی تو آپ لازمی اس کا حوالہ دیتے، ہر بات میں آپ کی دوسری بات میں سائیکالوجی آ جاتی ہے۔ اللہ رسول کی بات کریں، قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے سٹارٹ میں جو آیت پڑھی ہے، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے مسلمانوں؟ کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے اور تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہ وجہ تھی اس بچے کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس لیے ویسا ایمان نہیں جیسے صحابہ کا تھا کہ ان کے درمیان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ہمارا ایمان غیبی ہے اور ان کا ایمان شہودی تھا۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر ایمان لائے کہ حضور تھے، انہوں نے دیکھ کر حضور کو ایمان لے کر آئے۔ ہم نے سنا کہ جبریل آتے تھے، انہوں نے حضور کی بزم میں انسانی شکل میں جبریل کو آتے ہوئے دیکھا۔ ہم لوگ سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود اللہ رب العالمین کا دیدار کے بارے میں حضور کی زبان سے سنا ہے کہ حضور نے بتایا کہ میں اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اب جواب یہ ہونا چاہیے تھا قرآن سے، لیکن انہوں نے سائیکالوجی کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا۔ اور دوسری بات یہ گئی، بہت عجیب بات، کہ ایمان جو ہمیں بتایا گیا مولوی انکل نے، داڑھی والے انکل نے، وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہی نہیں ہے، ایمان تو نام ہی کسی اور چیز کا ہے، ایمان کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایمان کا کیا مطلب ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم، امام مسلم سے پوچھیں گے، امام بغوی سے پوچھیں گے، مشکات میں باقاعدہ پورا باب اور پورا چیپٹر ہے جس میں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آئیے پہلی جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الایمان کے اندر، جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور مشکات کے اندر بھی ہے، دو جگہ پر حضور سے سوال ہوا، مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان اس کا نام ہے ان تؤمنوا باللہ، کہ تم اللہ کو مانو، حالانکہ رب کو دیکھا تو نہیں۔ ایمان کا معنی ہے تصدیق کرنا۔ تو کہتے ہیں جناب ساحل ندیم صاحب ایمان کا وہ مطلب ہے ہی نہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب ایمان کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں، ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا، کسی چیز کو تسلیم کرنا، مان لینا بغیر دلیل کے، یہ ہے ایمان کا مطلب۔ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق ہے۔ اور کہتے جی امانت داری کو ایمان کہا گیا، حالانکہ امانت داری کو حضور نے خود فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ ایسے بندے کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے، ایسے بندے کا ایمان نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ تو امانت داری اس میں بھی آ گئی۔ لغوی تعریف ایمان کا امن میں آ جانا، انسان کا جب انسان اللہ کو مان لیتا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کو مان لو اور اس پہ قائم ہو جاؤ، یہ ایمان ہے۔ تو حضور نے فرمایا نمبر 1 پر ایمان لاؤ ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمنوا بالقدر خیرہ وشرہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر،
اور اچھی اور بری تقدیر کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ تو ایک جگہ پر، اور دوسری جگہ پر صحیح مسلم کی یہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا اور مشکات کے اندر بھی ہے۔ مل ایمان یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال الصبر والسماحہ، کہ صبر اور سخاوت کا نام ایمان ہے۔ اب دو چیزیں بیان ہوئی، صبر و سخاوت۔ تو اب کہتے ہیں ہمیں جو مولوی انکل نے جو ہے بتایا ہے ایمان کا مطلب، ایمان تو وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا ساحل ادیم صاحب، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایمان قربانی کا نام ہے، ایمان کی وہ شرائط نہیں، ایمان کی وہ صفات ہیں۔ ایمان کی شرط کے لیے تصدیق کرنا اور اقرار کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہے ایمان کا نام۔ اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ایمان ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت مبارکہ کے اندر قربانی کہا گیا، وہ ایمان کی صفات ہیں کہ جو بندہ ایمان رکھتا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں بھی اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایمان بنیادی طور پر نفس ایمان تصدیق کا نام ہے، تصدیق کا نام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایمان، انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تحب وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو، وتعمل لسانک، اور فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، اور فرمایا وَإِن تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُم مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور فرمایا کہ جو چیز تم خود پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ تو ساحل ادیم صاحب، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، تو آپ کو چاہیے علماء کی عزت کرنا سیکھیں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی مولوی میرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، نہ مفتی تقی عثمانی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ مفتی منیب الرحمان کھڑا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جناب آپ کوئی شے کیا ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ آئیں کدھر سے ہیں، آپ کا اندر علمی قابلیت اور اہلیت کیا ہے؟ وہ ہزاروں مدارس کو چلانے والے یہ علماء ہیں، بزرگ ہیں، ان کی زندگیاں اسلام میں گزر گئیں، اور آپ پینٹ کوٹ اور 3 پیس پہن کر آئے ہیں لوگوں کو اسلام کی تشریح بتانے۔ اور نبی علیہ السلام نے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک لوگ جاہلوں سے فتویٰ نہیں لیں گے، جاہلوں سے سوال نہیں کریں گے۔ آپ جیسے جاہلوں سے، جن کو الحمس والناس کے نہ معنی مفہوم تشریح نہیں آتی، اور ویسٹ چکاگو سے اٹھ کر، آپ امریکہ سے اٹھ کر ہمیں دین سمجھانے آ گئے ہیں، یا تو آپ مدینہ سے پڑھ کر آتے، مکہ سے آتے، بغداد سے پڑھ کر آتے، آپ جامعہ الازہر مصر سے پڑھ کر آتے تو کچھ سمجھ آتی کہ آپ دین سمجھ کر آئے ہیں۔ آپ نے ویسٹ کلچر سے اسلام سیکھا، اسلام پڑھا، اور اب ہم بتانے آ گئے کہ کوئی مولوی فلسطین کے معاملے میں مجھ سے بات نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے جناب، نہیں کر سکتا تو آپ قائد بنیں اور آپ چلیں پھر لڑنے کے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے اگر دین کی خدمت کر رہے ہیں تو جو دین کے خادمین پرانے وقتوں سے موجود ہیں ان کا بھی احترام کرنا سیکھیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم علماء سے یا تو علم حاصل کرنے والے بنو، عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم بنو۔ طالب نہیں بن سکتے تو فرمایا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ یہ نہیں بن سکتے فرمایا چوتھے نہ بننا، مطلب ان سے بغض نہ رکھنا۔ اب یہ لوگ مدارس والے، دین پر چلنے والے، آپ ان کو ہر وقت ٹونٹ کرتے ہو اپنی تقاریر میں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ یہ آپ کا ایمان پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ کا یہ بغض علماء سے اللہ رسول کے لیے، انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، دین کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمیشہ دین کے لیے کام ہی تو کیا ہے۔ تو آپ جہاں تک کہتے ہیں ان کو چاہیے نکلیں، اسمبلیوں میں آئیں، اور اسمبلیوں میں اگر بیٹھے تو اسمبلیوں میں 73 سال سے علماء لگے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو آپ جیسے لوگ نہ علماء کا ساتھ دیتے ہیں اور بلکہ علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور اسلام کے بنیادی متفقہ جو اصول ہیں جس میں کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے، ایمان کے مسئلے میں خوارج کا اختلاف تھا، اور وہی خوارج کی خوبیاں آپ کے اندر نظر آ رہی ہیں کہ خوارج بھی گناہ کبیرہ کو وہ ایمان کے متصادم سمجھتے تھے، اور آپ بھی ویسے سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہزاروں خوبیاں اگر ہیں تو کمیاں بھی ہوں گی، تو کمیوں کی وجہ سے کوئی اسلام سے نہیں نکل جاتا۔ تو کوشش کیا کریں، خیال کیا کریں کہ آپ کبھی علماء پر، داڑھی والوں پر، کبھی ایمان پر، اور کبھی جناب سائیکالوجی پر بات کر رہے ہیں، تو کوشش کیجئے اسلام کے جو متفقہ مسائل ہیں اس کو لے کر کے آگے چلیں، نہ کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کریں۔